بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے سمجھانے کے اس حلقے میں جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ایسی مجلسیں بہت بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں بہت بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں۔ قرآن کا جب بھی کبھی کوئی حلقہ لگتا ہے، قیامت کے دن کے جو انعامات ہیں وہ تو انشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نقد 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا انعام یہ غشیتہم الرحمہ، ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 2 حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اپنی نورانی پروں کے ساتھ ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3 نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے ایسے لوگوں کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام ان پہلے والے انعامات سے بھی زیادہ بڑا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس جماعت کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ شہنشاہ عالم جب نام لیں ایسی مجلس کے شرکاء کا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے مومن بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، ان مجلس کے شرکاء کو ان تمام انعامات کا مستحق بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کا شمار قرآن کے خادموں میں فرمائے، اور قیامت کے دن قرآن کے خادموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کا حشر فرمائے گی۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی ہر بات پہ ایمان لانا، اس کی باتوں پہ عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 اہم اشکالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا اشکال تھا اصحاب کہف سے متعلق، اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا اشکال تھا جنات سے متعلق، اولیاء اللہ سے متعلق، اس کا جواب دیا گیا، جس میں ابلیس کی جدی پشتی دشمنی کا ذکر کیا گیا۔ تیسرا اشکال تھا حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق، تو تفصیلی واقعہ بیان کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ اب چوتھا اشکال تھا ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا پورا واقعہ ذکر کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ذوالقرنین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ابھی دوسری آیت میں آ رہا ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے تمام وسائل ہم نے عطا کیے تھے۔ اس سے کچھ لوگ شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ما فوق الاسباب طاقتیں دی تھیں، وہ اختیارات کے مالک تھے، لہذا وہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ اولیاء اللہ حاجت روا مشکل کشا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ نے جواب یہ دیا، ضرورت کے مطابق اس کو کافی اسباب عطا کیے گئے،
ضرورت کے مطابق اس کو کافی سامان عطا کیے گئے، لیکن مافوق الاسباب جو اختیارات رب کے ہیں، اللہ نے ان اختیارات میں ذوالقرنین رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ اسباب کے تحت اللہ نے جو ان کو اختیارات دیے تھے، اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ ایک جگہ تک جا کے عاجز آ جاتے، مشرق کا سفر کیا، ایک جگہ پہ گئے، عاجز آ گئے، اس سے آگے نہ جا سکے، پھر وہاں سے پیچھے پلٹے، پھر اس کے بعد مغرب کا سفر کیا، وہ آخری کونے تک جا پہنچے، لیکن آگے پھر رکاوٹ آ گئی، اس سے آگے نہ جا سکے۔ تیسری مہم میں بھی اسی طرح ہوا۔ تو اسباب کے تحت ہم نے جو چیزیں انہیں دی تھیں وہ بھی ایک حد تک تھیں، ایک مقام پہ جا کے پھر وہ بھی عاجز آ جاتے تھے۔ وہ ہمارے محتاج اور عاجز بندے تھے، الہ اور معبود حاجت روا اور مشکل کشا نہیں تھے۔ پورا واقعہ سامنے آئے گا۔ سورت کے آغاز میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہود کے بتانے پر مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ جو ایک بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی واقعہ یہاں بیان فرمایا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ 4 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے یہ ذوالقرنین بادشاہ جن کا یہ ابھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے، اور 2 جو دوسرے ہیں وہ کافر تھے۔ ایک بخت نصر بادشاہ گزرا ہے اور دوسرا شداد یا نمرود۔ اس میں مؤرخین کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شداد تھا جسے پوری دنیا پہ حکومت ملی، کچھ کہتے ہیں نمرود تھا جسے پوری دنیا پہ حکومت ملی۔ بہرحال یہ بادشاہ جس کا ابھی ذکر آ رہا ہے، اللہ نے انہیں بھی پوری دنیا میں پر حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہر قدم پہ اپنے رب کو یاد کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ حکومت کے نشے میں آ کے اپنے رب کو بھلا دیا ہو اور دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کے آخرت کو فراموش کر دیا ہو، نہیں، بلکہ ہر مرحلے میں اپنے رب کو اس بندے نے یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ نام تو ان کا کوئی اور تھا، قرآن اور حدیث میں کہیں نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے تم بھی اسے پوشیدہ رکھو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نہ قرآن نے ان کی وضاحت کی نہ حدیث نے ان کی وضاحت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک خاص درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا آپ نے، یہی ہے نا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے، نہ اس کی وضاحت قرآن نے کی ہے، نہ اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں کی گئی، اور نہیں اس کے جاننے کے ساتھ ہمارے عقیدے یا عمل کا کوئی تعلق ہے۔ اس لیے جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تم بھی پوشیدہ رکھو، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن ہمارے علاقے میں گندم کے درخت نہیں ہوتے، گندم کے کھیت ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ گندم کے کھیت ہی ہوتے ہوں گے نا، درخت تو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ویسے لوگوں نے بات مشہور کر دیا کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ گندم کا تو کھیت ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتے۔ کھیت کے لیے عربی میں زرعن کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یہاں پہ قرآن نے شجرہ کا لفظ بولا ہے۔ ہمارے استاد مولا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ سبق میں فرمانے لگے، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے گندم کا دانہ بڑا ہوتا تھا، آہستہ آہستہ پھر چھوٹا 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 ہوتے ہوتے پھر اتنا رہ گیا۔ فرمانے لگے میں نے ایک پرانے عجائب گھر میں 300 سال کا پرانا دانہ گندم کا دیکھا، وہ بھی اتنا ہی تھا جتنے آج کل دانے ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے تو بہرحال اس کا نام کوئی اور تھا۔ ذوالقرنین، قرن جو ہے وہ سینگ کو کہا جاتا ہے، تو اس کو 2 سینگوں والا جو کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے مختلف توجیحات مفسرین نے ذکر کی ہیں، 19 کے قریب اقوال ذکر کیے گئے۔ ان میں سے جو عام فہم بات ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں جو 2 بڑی سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، روم اور فارس، اللہ تعالیٰ نے اس مرد درویش کو ان دونوں سپر طاقتوں کے اوپر بھی غلبہ عطا فرمایا تھا۔ دونوں سپر طاقتیں اس کے قبضے میں اللہ نے دے دی تھیں، اس وجہ سے اس کا یہ لقب پڑ گیا ذوالقرنین۔ بات سمجھ میں آئی ہے اور بھی متعدد توجیحات ہیں۔ دیکھیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن ذی القرنین، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ابھی میں پڑھتا ہوں تمہارے اوپر اس کے کچھ حالات۔ انا مکننا لہ فی الارض، یہ اس کے حالات شروع ہو گئے کہ وہ ایسے جلیل القدر بادشاہ تھے۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے ان کو قدرت دی تھی ملک میں۔ یہ قوت طاقت خود سے حاصل کر لی تھی اپنے زور پہ یا اللہ نے دی تھی؟ ہاں جی، اللہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ہم نے انہیں قدرت دی تھی۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے قدرت دی تھی ان کو ملک میں۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ان کو عطا کیے تھے ہر کام کے وسائل، ہم نے عطا کیے تھے، مطلب اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ہماری عطا کردہ چیزیں تھیں جی۔ حکومت چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اسباب کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب اور وہ وسائل کثیر مقدار میں اس مرد درویش کو عطا فرمائے تھے۔ فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب فتوحات کے ارادے سے اس بندے نے سفر کرنا شروع کیا ہے جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکا۔ یہاں 3 سفروں کا ذکر آ رہا ہے۔ مغرب کی جانب اس نے سفر کیا ہے فتوحات مغرب کے لیے، فتوحات مغرب کے ارادے سے وہ بندہ ساری تیاری مکمل کر کے لشکر ساز و سامان لے کے چل پڑا جی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پیچھے لگا وہ راستوں کے، یعنی ایک راستے کے پیچھے وہ چل پڑا۔ کدھر جا رہی ہیں جی؟ مغرب کی جانب جی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ بندہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ اس سے مراد یہ ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اس سے مراد یہ ہے مغرب کی آبادی کا جو آخری حصہ تھا وہ مرد درویش وہاں تک پہنچا۔ بالکل وہاں یہ سورج نہیں غروب ہو رہا تھا، سورج تو بہت آگے کہیں جا کے غروب ہو رہا تھا، لیکن مغرب کی جو آبادی تھی وہ اس آبادی کا بالکل آخری حصہ تھا، وہاں تک یہ بندہ پہنچا۔ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا سیاہ رنگ کا سمندر ہے، اس کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ادھر نہیں غروب ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو رب کی قدرت سے کہیں اور بہت پتہ نہیں کتنا آگے جا کے سورج غروب ہو رہا تھا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، ایک بات شروع میں ذکر کی تھی نا کہ اس صورت میں ہجرت کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ہے ہجرت کرنا حفاظت دین کے لیے، جیسے اصحاب کہف نے ہجرت کی۔ دوسرا ہے اپنے وطن علاقے کو چھوڑ کے جانا دین حاصل کرنے کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے دین کی تبلیغ کے لیے ہجرت کرنا، دوسری جگہوں میں جانا، رب کا پیغام پہنچانا۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ اس کے تحت ذکر کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ بندہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ وجدہا تغرب فی عین، تو پایا سورج کو تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ رنگ والی ندی میں۔ یہ سمندر مراد تھا جی، بحر اسود کے کنارے پہ وہ پہنچے۔ ووجد عندہا قوما، اور پایا اس کے پاس کچھ لوگوں کو۔ قلنا یا ذا القرنین، وہ جو لوگ تھے وہ بد عقیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈال دی، یا اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے ذوالقرنین تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، آپ اگر چاہیں تو انہیں دعوت نہ دیں اور یوں ہی انہیں آپ سزا دیں، اس لیے کہ ان لوگوں تک دعوت پہلے پہنچ چکی تھی، جس طریقے سے بھی پہنچی دعوت پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے اجازت دی گئی کہ آپ دعوت دیے بغیر بھی اگر انہیں سزا دیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، اور اگر پہلے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ دعوت قبول پھر نہیں کرتے تو اس صورت میں پھر آپ بعد میں انہیں سزا دیں، اختیار ہے دعوت دیں یا نہ دیں۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے میں بہتر طریقہ اختیار کروں گا، پہلے انہیں دعوت دوں گا، پھر دعوت کے بعد جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے معاملہ سخت ہوگا، جنہوں نے مان لیا ان کے لیے معاملہ انتہا درجہ آسان ہوگا جی۔ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو سزا دے قتل وغیرہ کی،
وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یا آپ ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کریں، یعنی دعوت دیں پہلے۔ قال ذوالقرنین نے کہا میں پہلے دعوت دوں گا، اما من ظلم، بہرحال دعوت کے بعد جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے، قتل کی سزا۔ ظلم کیا ہے؟ شرک کیا، کفر کیا، رب کی بغاوت کو نہ چھوڑا تو پھر ہم اسے سزا دیں گے، لیکن اسی سزا پہ اس کا معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف، آخرت میں اس کی پیشی ہوگی۔ فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ پاک اس کو عذاب دیں گے، سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال دعوت کے بعد جو ایمان لایا، عقیدہ صحیح کر لیا، توحید کو مان لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیے اچھے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، پس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، یعنی اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم حکم دیں گے اس کے لیے دنیا میں اپنے برتاؤ میں، یسرًا، آسانی کا، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور دوسروں کو بھی حکم دیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جائے۔ یہ ان کی مغربی مہم کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ان کی مشرقی مہم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم اتبع سببا، ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، وہ پیچھے لگے ایک راستے کے۔ یہ کدھر کا اب سفر ہو رہا ہے جی؟ مشرق کا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ یہاں بھی وہی مراد ہے، عین طلوع ہونے کی جگہ مراد نہیں، بلکہ اس جانب جو آبادی تھی، آخری آبادی، اس آبادی تک جا پہنچے۔ وَوَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، اور سورج کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے، لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے، من دونہا، سورج کے آگے، سترن، کوئی پردہ۔ وہاں جب پہنچے نا، سورج جو طلوع ہو رہا تھا، وہاں بالکل آخری جو آبادی تھی، جو لوگ رہ رہے تھے، تو وہ کوئی غیر مہذب قسم کے، غیر متمدن قسم کے وہ لوگ تھے۔ اپنے مکانوں کے لیے چھتوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، مکانوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے جی، بالکل جانوروں کی سی وہ زندگی گزار رہے تھے، انہیں رہن سہن کا اور تہذیب و تمدن کا بالکل کچھ پتہ نہیں تھا۔ سورج جب نکلتا تھا تو سیدھی وہ کرنیں ان کے اوپر پڑتی تھی، بدن کے اوپر، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی جی۔ تو اس بات کا ذکر ہے جی۔ فرمایا تطلع علی قوم، سورج طلوع ہو رہا تھا ایسے لوگوں پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے آگے سترن، کوئی پردہ۔ اب وہاں پر پھر کیا معاملہ ہوا، ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، انہوں نے مانا نہیں مانا، اس قسم کی تفصیلات کا اس سے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا گیا جی۔ قرآن مجید اگلی بات اب شروع کرتا ہے۔ فرمایا کذالک، واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم بیان کر رہے ہیں، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تاکہ ہم نے احاطہ کر لیا ہے بطور علم کے جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کا پورا پورا علم ہے، جو اس کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، جو ظاہری اسے قدرت ہم نے دی ہوئی تھی، جو سامان دیا ہوا تھا، ہمیں سب باتوں کا مکمل علم ہے۔ اور جو کچھ اس کے پاس تھا ابھی پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا تھا، جو کچھ اس کے پاس علم تھا وہ بھی ہمارا سکھایا ہوا تھا۔ ذوالقرنین کا اپنا اس حوالے سے کوئی کمال نہیں تھا جی۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسرے سفر کا ذکر آ رہا ہے۔ تیسرے سفر کے حوالے سے قرآن نے صراحتاً ذکر نہیں کیا کہ یہ کس جانب ہے، شمال کی جانب جا رہے ہیں یا جنوب کی جانب جا رہے ہیں، لیکن اکثر مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ سفر ان کا شمال کی جانب ہوا ہے جی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگے راستوں کے، ایک راستے پہ پھر وہ چل پڑے، اب ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کی عمر کافی لمبی تھی جی۔ ہاں جی، اس وقت تو یہ جہازوں والا سلسلہ نہیں تھا نا، پیدل سفر ہوا کرتا تھا، تو اتنا لمبا سفر کیا، ایک کنارے پہ پہنچا، دوسرے کنارے پہ پہنچا، اب تیسرے کی طرف جا رہا ہے۔ پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت دی اور عمر بھی اس بندے کی کافی طویل تھی جی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ بندہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، حضرت جاتے رہے یہاں تک کہ بالکل آخری آبادی تک جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ دو پہاڑ ہیں، آمنے سامنے دو پہاڑ ہیں، درمیان میں ایک درہ ہے، خالی جگہ ہے، وہاں پہ اس سے پہلے کچھ لوگ آباد ہیں۔ ان لوگوں سے ملاقات کی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ذوالقرنین کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے اور ذوالقرنین ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا نا، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ بھائی جو عالم الغیب ہوتا ہے کیا کوئی زبان اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ ہر بولی سمجھتا ہے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، جس زبان میں چاہو اسے پکارو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔ وہاں دیکھتے ہوں گے ملتزم کے ساتھ لوگ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کس زبان میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی کس زبان میں دعا مانگ رہا ہے۔ ساری زبانوں کو جاننے والا اور سمجھنے والا اور سننے والا کون ہے؟ اکیلا میرا اللہ ہے جی، یہ اسی کا خاصہ ہے۔ تو وہاں وہ لوگ جو تھے وہ ذوالقرنین کی زبان کو نہیں جانتے، یہ ان کی زبان کو نہیں جانتے۔ قرآن نے لفظ بولا کہ قریب نہیں تھا کہ وہ لوگ بات کو سمجھ پائیں۔ اس کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی اتنی فہم و فراست نہیں تھی، کوئی اتنے زیادہ سمجھدار لوگ نہیں تھے۔ بہرحال کسی ترجمان کے ذریعے بات ہوئی اور ذوالقرنین سے وہ کہنے لگے کہ یہاں یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے اگلی جانب یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہیں، ہمارے مال مویشی کا اور فصلوں کا وہ نقصان کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ یہ جو دو پہاڑ ہیں آپ ان کے درمیان اگر ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں، ہم ان کے نقصانات سے محفوظ رہیں، اور اس حوالے سے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ چندہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہیں، اس کے پاس بڑا ساز و سامان ہے اور یہ کام اس کے بس میں بھی ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن چلو پھر بھی جو کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ دے دیں گے آپ کو۔ ذوالقرنین بڑا نیک دل بندہ تھا اور لالچ بھی اس کے دل میں نہیں تھی، یہ اللہ کا ولی تھا۔ کہا اللہ نے جو مجھے مال و متاع دیا وہ بہت بہتر ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، البتہ افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، تم مقامی لوگ ہو، ذرا چیزوں کو تم پہچانتے ہو کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے، تو اس حوالے سے خدمت کرنی ہے، افرادی قوت محنت مزدوری میرے ساتھ کرنی ہے، اب دیوار یہاں پہ بنا کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ پھر دیوار کا کام شروع ہو گیا۔ یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں جی، فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، بس اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو نا اپنی قدرت سے ادھر اور ادھر بڑے بڑے ستون کھڑے کیے ہوئے تھے، صرف درمیان میں دیوار اب باقی تھی جی، اور یہ کام اللہ نے ذوالقرنین سے لینا تھا جی، یہ راستہ ایک بند کرانا تھا۔ فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو پایا ان کے آگے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، قریب نہیں تھا کہ وہ سمجھتے بات کو۔ قالوا یا ذا القرنین، پھر ترجمان کے ذریعے انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج کبھی کبھی آ کر فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں، حام، سام، یافث، یہ پوری نسل انسانیت انہی سے چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، مؤمنین حضرت کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس میں حضرت کے یہ تین بیٹے تھے جو مسلمان موحد تھے، ایک تو وہ کافر مشرک بیٹا تھا نا جو باہری رہ گیا، جو غرق ہو گیا، یہ تین بیٹے تھے حضرت کے جو مخلص مومن موحد تھے۔ بعد میں جس وقت طوفان تھم گیا، کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ ٹھہری، امن و سلامتی کے ساتھ یہ لوگ اپنے علاقے میں آئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے فوت ہوئے، آہستہ آہستہ ان میں سے کسی کی بھی نسل آگے نہ چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ جو تین بیٹے تھے آگے پھر انہی کی اولاد چلی، پوری نسل انسانیت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لیے ابو آدم علیہ السلام کو آدم اول کہا جاتا ہے،
اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یہ دوسرے آدم ہیں جن سے ساری اولاد چلی ہے۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، ان میں سے جو یافث بیٹے ہیں، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کسی خطے میں آباد ہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ چھوٹے سے قد والے ہیں، لمبے لمبے ان کے کان ہیں، ایک اوپر بچھا دیتے ہیں، ایک نیچے بچھا دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس قسم کی یہ ساری کہاوتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی دیکھیے جی، فرمایا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم جمع کریں آپ کے لیے کچھ چندہ، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو طاقت دی ہے مجھے اس بارے میں میرے رب نے، خیر وہ بہت بہتر ہے، جو مال و اسباب اللہ نے عطا فرمائے وہ بہت بہتر ہیں۔ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اسے دنیا کی لالچ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ مزاج عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ملکہ بلقیس نے اپنے کارندے بھیجے تھے نا، قاصد بھیجے تھے، کچھ سونا اور مال و متاع دے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ، ہاں جی، کیا تم مجھے مال کی لالچ دیتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے مال و متاع عطا فرمایا ہے وہ تمہارے اس مال و متاع سے کئی گنا بہتر ہے، اپنا مال واپس لے جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے مال و متاع کی۔ جی دیکھیے جی، جو انبیاء کے سچے وارث ہوتے ہیں، دین کے داعی، دین کے مبلغوں، انہیں بھی یہی مزاج اپنانا چاہیے کہ لالچ نہ ہو مزاج میں۔ جی اگر مزاج میں لالچ آ جائے، جس مولوی کے مزاج میں لالچ آ جائے وہ مولوی حق مسئلہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جس عالم کے مزاج میں لالچ آ جائے اور وہ مریدوں کی جیبیں دیکھتا رہے، مریدوں کے تیور دیکھتا رہے، مزاج دیکھ دیکھ کے وہ مسئلہ بتائے، جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ مسئلہ نہ بتائے، جس سے خوش ہوتے ہیں وہ مسئلہ بتائے، قرآن کے مسائل چھپا لے، احادیث کے اہم مسائل وہ چھپا لے، ایسا مولوی جو لالچ کا شکار ہو جائے وہ مسئلہ حق کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ انبیاء کا مزاج جو ہے نا، وہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مسئلہ بیان کرنا ہے تو محض رب کی رضا کی خاطر۔ جی دیکھیے جی، قال ما مکنی فیہ ربی خیرون، کہا ذوالقرنین بادشاہ نے جو طاقت دی ہے مجھے اس بارے میں میرے رب نے، خیر وہ بہت بہتر ہے، فاعینونی بقوۃ، تم مدد کرو میری، بقوۃ افرادی قوت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہو۔ دیکھیے جی، اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یہ ناجائز ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ جس وقت آپ کسی بندے کو کہیں گے نا کہ جناب مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ پھر کسی مشرک مولوی یا پیر کے پاس جا پہنچے گا تو وہ کہیں گے جناب ذوالقرنین نے نہیں مدد مانگی تھی، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، پھر کہو نا ذوالقرنین نے شرک کیا ہے، اس نے جو ان سے مدد مانگی ہے۔ اب دیکھو یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن خراب کر کے دونوں مسئلوں کو ایک جیسا بنا دیا جاتا ہے۔ ایاک نستعین میں جس مدد کا ذکر ہے وہ اور ہے، اور ذوالقرنین نے یہ جو مدد مانگی تھی یہ اور ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے تیسرے پارے میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین اور متعلقین سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حضرت کے مخلص وفادار شاگردوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ اب وہاں پر بھی حضرت نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی تھی، یہاں ذوالقرنین نے بھی مدد مانگی ہے، یہ مدد اور ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو مدد ہے وہ اور ہے۔ یہ جس مدد کا ذکر ہے نا جی، مدد مانگنا یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا، ایک زندہ بندہ ہے جو موجود ہے، اسباب کے تحت آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے وہ فلاں چیز اٹھا کے دے دیں، کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جی یہ سامان ذرا اٹھوائیں، گاڑی کے اوپر میں نے رکھنا ہے، آپ میرے ساتھ مدد کریں، فلاں میرا کام پھنسا ہوا ہے، آپ مدد کریں اس حوالے سے۔ اب جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ بندہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے؟ جی زندہ ہے نا، وہ بندہ زندہ ہے، جاگ رہا ہے یا سویا ہوا ہے؟
موجود ہیں یا وہ غائب ہیں؟ جناب یہ مدد مانگنا جائز ہے، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ اس کے تحت ہی چل رہا ہے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا۔ اس کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، لیکن گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کے تحت مدد کرنا ہے۔ دوسرا ہے ظاہری اسباب سے ہٹ کے کسی سے مدد مانگنا، غائبانہ کسی سے مدد مانگنا، جس سے مدد مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی کسی کنیکشن اور تعلق کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ظاہری اسباب کے بغیر وہ میری باتوں کو سن رہا ہے، میں جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں وہ میری مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ اب یہ مدد مانگنی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہی ہے نا۔ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، کوئی فون کا جس طرح کنیکشن ہوتا ہے اس طرح کا اللہ اور ہمارے درمیان کوئی کنیکشن نہیں، لیکن ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، پکاروں کو سنتے ہیں، ہماری ہر ادا سے وہ ہر وقت باخبر ہیں، اور اس کو کامل قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھ کے جو مدد مانگنی ہے نا، یہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور نماز میں ہم اسی مدد کا وعدہ کرتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ یہ مدد ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، یہ مدد ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اس لیے یا علی مدد کہنا اب یہ درست ہوا یا ناجائز ہوا؟ ناجائز ہوا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تو نہیں ہے، حضرت تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ اور کوئی تعلق ظاہری طور پہ ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ان سے مدد مانگتا ہے تو اس کا یہی عقیدہ ہے نا کہ حضرت کو غیبی طور پر قوت حاصل ہے، وہ عالم الغیب ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، اللہ کی صفتیں ان میں مان کے انہیں پکار رہا ہے، تو یہ تو صریح طور پہ شرک بنتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے یہ جو مدد مانگی تھی یہ اسباب کے درجے میں مانگی تھی، اور حاضر بندے سے مانگی تھی، غائب سے نہیں مانگی تھی، زندہ بندے سے مدد مانگی ہے، مردہ سے نہیں مانگی ہے۔ اچھا جی، اس سے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی نا، اسباب کے تحت ذوالقرنین کا مدد مانگنا یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے۔ ولی ضرور تھے لیکن عاجز اور محتاج تھے، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں تھے۔ دیکھیے جی، قال ما مکنی، ذوالقرنین نے کہا جو طاقت دی ہے اس کے بارے میں مجھے میرے رب نے، خیر بہت بہتر ہے، فاعینونی بقوت، تم میری مدد کرو محنت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردمن، ایک مضبوط رکاوٹ۔ آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے اب لوگوں کو کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آؤ۔ کیا چیز لے آؤ جی؟ لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آؤ۔ اینٹیں، بلاک، پتھر یہ چیزیں نہیں لگائی گئیں، دیوار بند کرنے کے لیے کہا لوہے کے بڑے بڑے تختے لے آؤ، اور چیزیں بھی منگوائی ہوں گی، کیل شیل جو بھی لوازمات ہیں، لیکن سب سے بنیادی اور جو بڑی چیز تھی نا قرآن اس نے ذکر کر دیا کہ وہ لوہا تھا۔ چنانچہ لوہا لایا گیا، بڑے بڑے اس کے تختے۔ اب یہ جو پورا درمیان میں درہ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، ان سارے تختوں کو جوڑا گیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کا جہاں آخری سرا ہے وہاں تک یہ پوری دیوار بنا دی گئی ہے ان لوہے کے تختوں کی جی۔ اب جس وقت دیوار مکمل ہو گئی، اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا اس کے دائیں بائیں خوب آگ جلاؤ۔ چنانچہ اس کے دائیں بائیں خوب آگ جلائی گئی، بہت ایندھن اکٹھا کیا گیا، خوب پھونکے مارنے کا بھی انتظام کیا گیا، وہ کسی پائپ کے ذریعے یا جو بھی طریقہ تھا خوب اس کو پھونکا گیا، خوب آگ روشن ہوئی، یہاں تک کہ وہ لوہے بالکل آگ نظر آ رہے تھے۔ ادھر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا رکھا ہوا تھا، اس کو بڑے بڑے کڑاہوں میں ڈالا ہوا، تانبا بالکل پگھلا ہوا۔ جس وقت یہ خوب اچھی طرح لوہا گرم ہو گیا تو پھر وہ جو تانبا تھا وہ سارا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا گیا، درمیان میں جہاں جہاں کوئی دراڑ، کوئی سوراخ، کوئی پھٹن تھی
وہ بھی ساری اس تانبے کے ساتھ بھر گئی اور وہ دیوار انتہا مضبوط دیوار گئی۔ ذوالقرنین نے پھر آخر میں دو باتیں کی اور پھر یہ سفر ان کا اختتام ہو گیا۔ دیکھیں جی، آتونی زبر حدید، ذوالقرنین کہے کہ تم لے آؤ میرے پاس کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس کو بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے دونوں کناروں کے، قال انفخوا، تو کہا ذوالقرنین نے آگ دہکاؤ تم، پھونکو تم، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب پھونک پھونک کر اس دیوار کو کر دیا لال انگارہ، آگ بنا دیا نا، بالکل لال انگارے کی طرح بن گئی۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، لے آؤ تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں۔ وہ تانبا پہلے سے تیار تھا، وہ لایا گیا، وہ انڈیل دیا گیا۔ فما استطاعوا ان يظهروه، پھر ذوالقرنین کہنے لگے، جب وہ انڈیل دیا گیا اور دیوار کی اس پختگی کو دیکھا تو ذوالقرنین کہنے لگے فما استطاعوا ان يظهروه، ان کی طاقت نہیں ہوگی یہ کہ وہ اس کے اوپر چڑھیں۔ ایک تو بلند بہت تھی دیوار، اس وجہ سے چڑھنا ان کے لیے ناممکن، دوسرے نمبر پہ وہ بہت زیادہ ملائم تھی، بالکل کہیں ہاتھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس پہ چڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہیں طاقت رکھیں گے وہ اس میں سوراخ کرنے کی۔ انتہائی مضبوط دیوار بن گئی، کہا اب وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب دیوار کا کام جب مکمل ہو گیا، اتنا عظیم کارنامہ جب سر انجام دیا، اس کے بعد ذوالقرنین نے دو حقیقتوں کو واضح کیا، یہاں ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے جی۔ پہلے نمبر پہ فرمانے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ جو دیوار کی تیاری ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی یہ سارا کام میری قوت و بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ اتنی بڑی دیوار مجھ سے بنی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے جی۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے کہ دنیا کی کاریگری پر، دنیا کے ساز و سامان پر وہ فخر اور تکبر نہیں کیا کرتے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا کام بھی وہ سر انجام دے دیں نا تو تکبر اور غرور میں وہ مبتلا نہیں ہوتے، لیکن کافروں کا مزاج اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے جی۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا وہ دو مردوں کا واقعہ، اس میں سے ایک جو مالدار تھا، اب وہ جو مالدار جس کا پہلے آپ نے ذکر پڑھا ہے، اس کے پاس مالداری زیادہ تھی یا ذوالقرنین کے پاس مالداری زیادہ ہے؟ ذوالقرنین کے پاس تو بہت زیادہ ہے، اس کے پاس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ دو باغی تھے اور وہ کو تھوڑا سا ہی ذکر کیا گیا۔ اس کے پاس اتنی بڑی مالداری، وہ تھوڑی سی مالداری دیکھ کے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا، اور اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود کہہ رہا تھا یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے میرے رب کی مہربانی ہے، میرے رب کی رحمت ہے۔ صالحین کا طریقہ یہی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، دوسرے نمبر پہ کہنے لگے اگرچہ یہ دیوار اس وقت بہت مستحکم بن گئی، اگرچہ یہ دیوار اس وقت بہت مضبوط بن گئی، لیکن اللہ کے لیے اس کا توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب تک رب چاہیں گے یہ قائم رہے گی، جب میرا رب اس کو توڑنا چاہیں گے تو یہ ختم بھی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس کو کر دے گا ریزہ ریزہ، قیامت مراد ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ قیامت والا پکا، ضرور واقع ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یہ جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، یا تو اس میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے یا اس میں عام لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ قیامت سے متعلق بات بتائی جا رہی ہے۔ قرب قیامت ایسا ایک موقع آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ہر طرف جب امن ہوگا، دجال قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ یاجوج ماجوج کھلیں گے اور پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں گے۔ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی
قرآن کہہ رہا ہے جس طرح پانی کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس طرح وہ کثرت کے ساتھ آئیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے جی۔ ایک یا تو یہ مراد ہے اس کا، اور یا اس سے مراد یہ ہے، یہ جو ابھی آیت آ رہی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس وقت قبروں سے اٹھیں گے، تمام لوگ مراد ہیں، جب تمام لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بہت کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا، اور اس وقت لوگ حیرانگی میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہوں گے۔ جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، اس طرح کثیر تعداد میں پوری دنیا میں بندہ ہی بندہ نظر آئے گا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم بعض مخلوق کو، یومئذ اس دن، یموج فی بعض، جو گھستے ہوں گے، داخل ہوتے ہوں گے ایک دوسرے میں، موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا دوبارہ سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے جمع کرنا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ظاہر کر دیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے، عرضاً پہ ظاہر کرنا۔ آج تو چھپی ہوئی ہے نا، نظر نہیں آ رہی، لیکن اس دن بالکل کھل کے سامنے نظر آ جائے گی۔ اچھا، کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کافروں کے لیے عذاب جہنم کیوں ہے، اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگ کانت اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھیں پردے میں رہیں، عن ذکری، میری یاد سے، دین حق سے، میرے ذکر سے، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا، میری نصیحت پہ غور نہیں کیا، آنکھیں بند کی رکھی جنہوں نے، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، حق سننا بھی گوارا نہیں تھا انہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ جب قرآن سنایا جاتا تو اس وقت وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کی آواز دب جائیں۔ یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آنکھیں بھی انہوں نے دین حق سے بند کر لی، کان بھی بند کر لیے، اس لیے ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گروہ سے بچائے، قرآن کے اس سننے سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کا شمار نیک لوگوں میں فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ حساب یسیر فرمائے، جی آسان معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد جی اب سورت کا آخر آ رہا ہے، یہ واقعات سارے مکمل ہو گئے، آخر میں پھر توحید کا زور ہے جی۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، افحسب الذین، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، یہ کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، کارساز۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ میرے سوا کوئی اور ان کے کارساز ہوں گے جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا بنا لیں گے؟ اللہ اکبر، ذرا ان الفاظ پہ غور کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ میرے سوا اور ہستیوں کو کارساز بنا لیں گے، حاجت روا مشکل کشا بنا لیں گے۔ جن لوگوں نے حاجت روا مشکل کشا بنا لیے اللہ کے سوا، یہاں اس آیت میں قرآن نے 2 بار ان کے لیے کفر کا لفظ بولا ہے۔ کتنی بار جی؟ 2 بار، ایک دفعہ شروع میں بولا، ایک بار آخر میں بولا جی۔ دیکھیے فرمایا افحسب الذین، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، یہ کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء، کارساز۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے۔ اب کون سا کام ہے جس کو کفر کہا جا رہا ہے؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا اور ہستیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، نیک لوگوں کو کارساز بنا لینا، اللہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے، اور ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے ہم نے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ ایک شبہ کا جواب ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے اور ہستیوں کو کارساز حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ تو ان لوگوں کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ اب دیکھیں نا، جو لوگ بزرگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ نیک کام بھی تو بعض کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی نیکیاں کہاں گئیں کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کی گندگی کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں ان کے پاس۔ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا خبر دیں ہم تمہیں بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جو سب سے زیادہ تباہ ہیں عمل کے اعتبار سے، سب سے زیادہ تباہ ہونے والے ہیں عمل کے اعتبار سے، ان کے عمل بالکل تباہ و برباد ہیں۔ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ ابھی آپ نے اوپر پڑھا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا اور ہستیوں کو انہوں نے حاجت روا مشکل کشا مان لیا۔ اس عقیدے کی وجہ سے ان کے سارے عمل اور نیکیاں کیا ہو گئے جی؟ تباہ ہو گئے۔ یہ بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے جی۔ آگے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ان کی کوشش ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، دنیا میں ہی ان کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ قرآن نے بعض جگہوں میں اس کی مثال دے کے سمجھایا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جو شرک و کفر میں مبتلا ہیں ان لوگوں کی مثال تو ایسے ہے، ان کے عملوں کی، ان کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پیاسا بندہ، اسے دور سے صحرا میں چل رہا ہے، اسے دور سے چمکتی ریت نظر آتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، او دور سے روڈ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا۔ یوں ہی جنگل کا سفر ہوتا ہے، ریت دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، پیاسا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب یہ بندہ نڈھال ہو کے بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ پانی کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اسی حالت میں اس بندے کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ جو بندے شرک میں مبتلا ہیں اپنی جگہ پہ وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی امید ہوتی ہے، جیسے اس پیاسے کو امید تھی نا کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، انہیں بھی بڑی امید ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ تیار کر لیا ہے، لیکن جیسے وہ بندہ وہاں پہنچا پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ مشرک اور کافر بندہ بھی قیامت کے دن جب جائے گا بڑی امیدیں ہیں اسے کہ وہاں نیکیوں کا ذخیرہ ہے، لیکن وہاں جائے گا تو نیکی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ پناہ بخدا اللہ تعالیٰ سب کو شرک و بدعات کی گندگی سے بچائی دی۔ فرمایا قل هل ننبئکم، کیا خبر دیں ہم تمہیں بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جو سب سے زیادہ تباہ ہیں ازروی اعمال کے، الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی کوشش ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اچھا کام کیا، روزہ رکھا، اچھا کام کیا، حج کیا، صدقہ خیرات کیا، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، کہتے ہیں ہم نے یہ اچھا کام کیا، اس اچھے کام پہ اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کی وہ ساری نیکی ضائع ہو گئی جی۔ اور یہاں اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے بدعت ہیں سمجھتے محبت ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہاں، کر برا کام رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں نے تو بڑی نیکی کر دی ہے جی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں دے رہا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑی نیکی کا کام کیا، اس پہ مجھے اجر ملے گا، حالانکہ یہ عمل ہے ہی سرے سے بالکل مردود ہے۔ کسی اور بزرگ کے نام پہ وہ نذر و نیاز دے رہا ہے، عرس کسی بابا جی کا لگا ہوا ہے اور وہاں یہ بکرا لے گیا اور ادھر جا کے وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، چاولوں کی دیگ بنائی اور تقسیم کر رہا ہے، بزرگوں کے نذرانے دے رہا ہے، اپنی جگہ پہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کام بالکل اچھا نہیں، یہ کام سرے سے مردود ہے جی۔ جتنے بھی شرک ہیں ان سب کی یہی صورتحال ہے، جتنی بھی بدعات ہیں ان سب کی بھی یہی صورتحال ہے۔ بدعت بھی ہمیشہ نیکی کے پردے میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، جس وقت بعض مساجد میں
بعض مساجد میں آذان سے پہلے ایک درود پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب تحقیق عالم ہیں، حضرت جانتے ہیں قرآن حدیث میں کہیں یہ درود نہیں ملتا۔ یہ جو بعض مساجد میں آذان کے شروع میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اب جب آپ منع کریں گے نا تو کیا کہیں گے جی درود شریف کے آپ منکر ہیں؟ درود پڑھنے پہ تو اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ تو درود کے منکر ہیں، درود مانتی ہی نہیں ہے جی۔ یہی بات ہوتی ہے نا، ظاہری لبادہ نیکی کا ہے لیکن حقیقت میں اس جگہ پہ یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت والی، فرض پڑھ رہے ہیں 4 رکعتوں، التحیات 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو کہاں تک پڑھتے ہیں؟ عبدہ و رسول تک پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بندہ اگر آگے درود شریف پڑھ لیتا ہے، جان بوجھ کے اگر اس نے درود پڑھا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، اگر بھول کے درود اس نے پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہے نا مسئلہ، بھول کے اگر درود پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے گا۔ اب اگر وہاں کوئی بندہ یہی اپنا ذہن دوڑائے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام تھوڑا کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے نا، نیکی کا کام تو اس نے کیا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کی نماز ناقص ہے؟ آپ جواب میں یہی کہیں گے اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہیں بتایا، میں اپنی طرف سے درود پڑھوں گا تو میں مجرم بنوں گا۔ یہی بات ہے نا، اس جگہ پہ درود کا پڑھنا یہ باعث ثواب نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو مجرم بن رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے جناب من وہاں پر بھی کہ یہ جو صلاۃ و سلام آذان سے پڑھا جاتا ہے، اس جگہ پہ نہ نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا، نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پڑھا۔ مکہ مکرمہ میں جو مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ان کی آذان بھی احادیث میں موجود ہے۔ مدینہ میں مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح رمضان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مؤذن ہوتے تھے۔ ان کی اذانوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر سے پہلے ان صحابہ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے یا آج کا کلمہ پڑھنے والا بڑا عاشق ہے؟ وہ بڑے عاشق تھے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بات ارشاد لا تعبدوها، نبی علیہ السلام کے شاگردوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس عمل کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا، تم بھی اس کام کو عبادت سمجھ کے کبھی نہ کرو۔ جس کام کو صحابہ نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا، اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کے کبھی نہ کرو۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، اگلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ نہیں ہے کہ دین کا کام تھا اور ان سے رہ گیا اور ہم وہ کام پورا کریں گے تو دین مکمل ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ان کا یہ قول بھی الاعتصام میں ہے، من ابتدع بدعۃ یراھا حسنۃ، جس بندے نے کوئی بدعت ایجاد کی اور وہ پھر اس کو نیکی سمجھ رہا ہے، بدعت ایجاد کی اور اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو لوگ تیجا کرتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ 40واں کرتے ہیں نیکی سمجھتے ہیں نہیں؟ سالانہ کر رہے ہوتے ہیں نیکی سمجھتے ہیں نا؟ ربیع الاول کے مہینے میں جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ مصنوعی دروازے ہوتے ہیں، پہاڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چیز نبی علیہ السلام کی دین میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے اور پھر وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، یہ بندہ نعوذ باللہ پس پردہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو اگر یہ چیز بھی دین میں تھی اور حضور نے نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب تو یہ بنا کہ آپ نے پھر پورا دین نہیں پہنچایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ حضور تو پورا دین پہنچا کے گئے ہیں۔ جب وہ دین پورا ہے تو پھر لا محالہ یہ جو چیز ہے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز مردود ہے۔ آخر میں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بڑی اصولی بات کر دی، فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو چیز نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ چیز آج بھی دین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو چیز اس وقت دین تھی وہ آج بھی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جن کو لوگ اپنی جگہ پہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، رب کی نظر میں یہ چیزیں بالکل مردود ہیں۔
مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس پر ذرہ بھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا عاملۃ ناصبہ، کتنے لوگ ہیں جو انتھک محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ پناہ بخدا اللہ تعالیٰ سب کو توحید و سنت پہ استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کی شرکیات سے، بدعات سے، رسومات سے اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ دیکھیے جی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ بے شک وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ دیکھیے جناب من، تیسری بار ان لوگوں کے لیے کفر کا ذکر آ رہا ہے۔ کون سے لوگ؟ پھر اوپر دیکھ لیتے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ فرماتے ہیں جو میرے سوا اوروں کو کارساز بنا لیتے ہیں۔ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا، یہاں عبادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی داخل ہیں، باقی نیک لوگ بھی داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اوروں کو کارساز بنا رہے ہیں، یہ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، توحید والی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، سو اسی وجہ سے ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزناً ترازو، قیامت کے دن ان کے عملوں کو تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، جس بندے نے شرک کیا اس کے نیکیاں باقی ہیں یا ساری برباد ہو گئیں؟ برباد ہو گئی نا۔ ترازو کی تو ضرورت تب پڑتی ہے نا جب دونوں چھابوں میں، دونوں پلوں میں چیز ہو، تو تب تولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، تو تول کی ضرورت پڑے گی۔ جس بندے کی ساری نیکیاں شرک و کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، صرف اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہیں اور کفریات ہی ہیں، تو ایک پلے والی چیزیں ہیں نا، دوسرے کی طرف تو چیز ہے ہی کوئی نہیں، ترازو قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ یوں ہی اس بندے کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ پناہ بخدا جی، فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم، لائے یعنی عقیدہ ان کا صحیح ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، شریعت کے مطابق ان کا عمل ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ہوگی ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات، نزولاً بطور مہمانی کے، سبحان اللہ، ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے جنات الفردوس تیار کر رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ نے مجاہدوں کے لیے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے مجاہدوں کے لیے 100 درجے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا نا، جس بندے نے ایمان قبول کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، اگر اپنے گھر میں ہی رہا، اپنے وطن میں دین کا کام کرتا رہا، جہاد میں نہیں بھی جا سکا، تو بھی یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس بندے کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، تو صورت میں مسئلہ یہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے محبوب اجازت ہو تو یہ خوشخبری لوگوں کو نہ دے دیں؟ نبی علیہ السلام نے فوراً آگے یہ حدیث سنائی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہدوں کے لیے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، سبحان اللہ، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ حدیث سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتا دی، اپنے وطن میں رہتے ہوئے نیک اعمال بجا لا کے جنت کو حاصل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مجاہدوں والے درجوں کو حاصل کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا آپ نے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، فإنہ اعلی الجنت، یہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، فوقہ عرش الرحمن،
جس کی چھت میرے رب کا عرش ہے، جس کی چھت میرے رب کا عرش ہے، اسی سے جنت کی ساری نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے وہ جنات الفردوس تیار کر رکھی ہیں جی، اللہ سب کو نصیب فرمائی جی۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، کانت لہم جنات الفردوس، ہیں ان کے لیے جنت الفردوس، نزلا مہمانی کے طور پر۔ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ داعیان حق کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ داعیان حق، جو حق کی اور توحید کی دعوت دینے والے، اس کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرنے والے، خواہ وہ کسی بھی دور کے ہوں، جن ہستیوں کا جیسے آپ نے اس صورت میں ذکر پڑھا، اصحاب کہف بھی دین کی دعوت دینے والے تھے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام بھی دین کی دعوتوں دینے والے تھے، ذوالقرنین بھی دین کی دعوت دینے والے۔ کسی بھی زمانے میں جو دین کی توحید کی انتھک محنت کرتا ہے، دعوت دینے میں لگا ہوتا ہے، خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے گی۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، لا یبغون عنہا حیوالا، نہیں وہ طلب کریں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ مکان کی چھوٹنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا جی، یا بندہ فوت ہو جائے تو مکان چھوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے، یا بندہ فوت ہو جائے مکان چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی نکال دے، یا بندہ خود نکلے وہاں سے تو وہ مکان چھوٹ جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو جنت عطا فرمائیں گے، وہاں پر موت بھی نہیں گی، مکان چھوٹے، کوئی جنتی خود اڑے گا بھی نہیں، اور اللہ کی جانب سے وہاں سے نکالا بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، یعنی نکالے نہیں جائیں گے، لا یبغون عنہا حیوالا، نہیں وہ طلب کریں گے وہاں سے جگہ بدلنا، یعنی خود بھی نہیں نکلیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، سورت کا بالکل آخر ہے جی۔ اس میں شرک فی العلم کا رد ہے۔ مشرکین ہر دور میں اس شرک میں مبتلا رہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیم بکل شیء ہیں، ہر چیز جانتے ہیں جی، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں سے بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہم السلام سے بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، لیکن قرآن جا بجا ان کی تردید کرتا ہے۔ اب یہاں قرآن جس انداز میں تردید کی ہے نا، وہ یہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں، دیکھو علیم بکل شیء، ہر چیز کو جاننے والا ہونا یہ صرف میرے رب کی صفت ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے علم کی کوئی انتہا ہو، وہ الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، لو کان البحر مدادا، اگر سمندر ہو سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، میرے رب کی معلومات کے لیے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ ختم ہو میرے رب کی باتیں، رب کی باتیں، رب کی معلومات۔ وَلَوْ جِئْنَا لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے برابر اور سیاہی بھی، اور بھی سیاہی جتنی مرضی آ جائے، جتنی مرضی کلمے آ جائیں، لکھنے والے آ جائیں، تو بھی اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ مخلوقات کے حوالے سے اللہ نے جو بات بتائی نا آیت الکرسی میں، وَلَا يُحِيطُونَ، آگے کیا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ دیکھو نا، اللہ کی معلومات یہ ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، مخلوقات لکھنے والی ختم ہو جائیں گی، سیاہی کلمے ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی معلومات نہیں ختم ہوتی۔ اچھا، مخلوقات کے بارے میں وہاں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی ایک چیز کی معلومات کا بھی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ایک بار اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں جی، آیت الکرسی کو ذرا دیکھتے ہیں جی۔ سبحان اللہ، وہاں پھر سامنے لفظ دیکھ کے نا جی، صفحہ 39 آیت نمبر 255، صفحہ 39
آیت 255. جی پوری آیت ذرا دیکھتے ہیں جی. اللہ لا الہ الا ہو، یہ شروع میں ایک دعویٰ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. دلیل، الحی، معبود وہ ہوتا ہے جو سدا زندہ ہو. الحی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سدا زندہ، زندہ نبی رندہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. الحی ہمیشہ زندہ ہے، معبود وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے. دیکھیں نا، لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت روا مشکل کشاں ہیں. سمجھتے ہیں نا، جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت حاجت روا مشکل کشاں ہیں. عقلی طور پہ ایک بات سوچنے کی ہے، کبھی آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ایک وقت تھا حضرت علی دنیا میں نہیں آئے تھے، ایسا تھا نا؟ حضرت ایک وقت کے بعد آئے، پھر رہے ایک وقت تک، پھر دنیا سے حضرت چل بسے. ایک وقت تھا حضرت دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت بھی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ بیمار ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی مشکلات لگی ہوئی تھیں. آخر وہ لوگ اپنی مشکلات کس کے پاس لے کے جایا کرتے تھے؟ حضرت علی تو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو جواب آپ کو ملے گا کہ وہ اپنی مشکلات اللہ کے پاس لے کے جاتے تھے. تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد اب اللہ تعالی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے؟ جو الہ اور معبود ہوتا ہے اس پہ کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے وہ حاجت روائی مشکل کشائی والی صفت پہ قائم ہے اور ہمیشہ اس صفت پہ قائم رہے گا. یہ الحی وہ سدا زندہ ہے، القیوم تھامنے والا، خود بھی قائم ہے، اوروں کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے. یہ زمین و آسمان اور یہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات، ان سب کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکا من بعدی. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ زمین و آسمان نے روکا ہے، دونوں جب ہل جائیں تو میرے سوا ان کو روکنے والا کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی پیر بابا دے دے تو شک جائے، کیوں جی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کوئی ملنگ روک لے گا؟ نہ نہ، یہ اللہ نے سب کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا سنبھالنے والا کوئی نہیں، رکھوالیاں کرنے والا اور حفاظتیں کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں. آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند. ہاں جی، معبود وہ ہوتا ہے جسے اونگ بھی نہ آئے اور معبود سو جائے تو رات کو دکھی لوگوں کے دکھوں کو کون سنے گا؟ کون ان کی فریاد رسی کرے گا؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ جو معبود ہوتا ہے وہ سونے سے پاک ہوتا ہے. جناب ڈرائیور اگر گاڑی میں چلا رہا ہے، موٹر وے پہ جا رہا ہے، سو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اگر خالق سو جائے، الہ معبود سو جائے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے. جو معبود ہوتا ہے اسے اونگ تک نہیں آتی. لا تأخذہ، اور مخلوقات میں سے سب سے عظیم ہستی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے نہیں سوتے تھے؟ آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، آپ سویا بھی کرتے تھے. یہ سونے کی جتنی سنتیں ہیں، طریقے ہیں، یہ سب نبی علیہ السلام ہی سے تو معلوم ہوئی ہے. جب نبی علیہ السلام حاجت روا مشکل کشاں نہیں تو پھر اور بھی مخلوقات میں سے کوئی حاجت روا مشکل کشاں نہیں ہے. آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کیا مطلب اسی کے لیے ہونے کا؟ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، سب چیزیں اسی کی مملوک ہیں، سب چیزوں پر کنٹرول اور تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، عظمت خداوندی کا ذکر ہے کون جو سفارش کرے اللہ کے آگے؟ من ذا الذی، یہ کوئی پیار والا انداز نہیں ہے، کون ہے جو سفارش کرے؟ جی پیار والا نہیں، بلکہ یہ عظمت اور جلال والا انداز ہے کون جو رب کے سامنے بول سکے اس کی اجازت کے بغیر ہو؟ کس میں ہمت اور طاقت ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس وقت پل صراط کے قریب ہوں گے نا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کی زبان پہ کوئی بول نہیں آئے گا، اور انبیاء علیہ السلام بھی اس وقت کہہ رہے ہوں گے ربی سلم سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. ہاں جی، من ذا الذی یشفع، یہ کہتے ہیں نا کہ پیر بابا سفارش کریں گے وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کون جو بولے میرے آگے؟ جی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ آگے ہے یعنی آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، اور جو کچھ پیچھے ہے یعنی جو کچھ ہو چکا ہے ان سب باتوں کو جاننے والا بھی اکیلا اللہ۔ کیا اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ تو پھر عبادت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک ہو نہیں ہے جی۔ اب آگے جملہ آ گیا، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے۔ پیر جو ہے نا یہ تمام مخلوقات کی طرف رہی ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، نہیں وہ احاطہ کر سکتے بِشَيْءٍ، کسی ایک چیز کا بھی، من علمہ، اللہ کی معلومات میں سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہوئی؟ مخلوقات جتنی ہیں نا، جتنے بھی مقام والے کیوں نہ ہوں، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی ان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی جا رہی ہے۔ ایک چونٹی کون سے انڈے سے نکلی، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، پھر یہ کتنی زندگی گزارے گی، کتنی خوراک کھائے گی، کہاں کہاں یہ چلے گی، کس کس جگہ پہ اس کے قدم آئیں گے، کس سوراخ میں یہ رہے گی، آگے اس سے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ کب مرے گی، کسی ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل معلومات کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے۔ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگلی پچھلی تمام باتوں کو جاننا تو رہانا اپنی جگہ، اللہ فرماتے ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل معلومات مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے جی۔ ایک چڑیا ہے جو اڑان لے رہی ہے، وہ کون سے انڈے سے نکلی، اس کے ماں باپ کون ہیں، اور وہ کتنی اڑان لے گی، کتنی خوراک کھائے گی، کتنا پانی پیے گی، کہاں کہاں جائے گی، اس کے کتنے بچے ہوں گے، وہ کہاں مرے گی، ان چیزوں کی تفصیلات کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کسی ایک چیز کی بھی مکمل تفصیلات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر الہ اور معبود وہی ہے جی۔ آگے چلیے جی، اللہ کی معلومات اتنی وسیع ہیں اور اس کے مقابلے میں مخلوق کی معلومات کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اس کے بعد جی آخری آیت آ گئی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس میں ساری سورت کا خلاصہ ہے۔ ابتدا میں فرمایا قل، میرے محبوب آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، میں آدمی ہوں، مثلکم، تم جیسا۔ ایک تو پیچھے کے ساتھ اس کو لگانا ہے جی، پیچھے اللہ کے علم کامل کا ذکر ہے نا، اب کہاں گیا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں میں بشر ہوں، غیب کا علم نہیں رکھتا، اللہ کی تمام معلومات کا مجھے بھی علم نہیں ہے، کیونکہ میں معبود نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں معبود ہوں نہیں ہوں، میں بشر ہوں جی۔ دوسری بات جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا ہے اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ 3 ذی عقل مخلوقیں ہیں نا، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ 3 ذی عقل مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا، یہ اتفاقی بات ہے، اللہ نے جنوں میں سے کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ جہاں تک بات ہے نوری مخلوق کی، نوری مخلوق میں سے ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام سے نفی کرا دی، لا اقول لکم انی ملک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری مخلوق میں سے ہوں، اس کی آپ نے خود نفی کر دی۔ اب پیچھے رہ گئی ہے ایک مخلوق بشر، اگر کوئی نبی علیہ السلام کو بشر بھی نہیں مانتا تو وہ متعین کرے کہ پھر نبی علیہ السلام کی جنس کون سی ہے۔ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور قرآن نے نبی علیہ السلام کی جنس خود متعین کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قل، میرے محبوب آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں آدمی ہوں، مثلکم، تم جیسا۔ یہاں ایک غور کے قابل بات یہ ہے، اللہ اکبر، کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہیں گے آپ کو کہ جناب یہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے بات میں بہت بڑا فرق ہے، ایک ہے مقام میں، مرتبے میں، شان کی بلندی میں، اس میں جو کوئی بھی نبی علیہ السلام کو اپنے برابر مانے اس بندے کے کافر ہونے میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، مخلوقات میں سے سب سے عرفہ اور سب سے بلند و بالا
جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جو کہا گیا نا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں آدمی ہوں تم جیسا، اس کا مطلب یہ بنا کہ جن سے بشر میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں تم جیسا ہوں، یعنی جس طرح تم انسان ہو، اولاد آدم میں سے ہو، تم پیدا ہوئے ہو، تمہارے والدین ہیں، تمہارے ددحال اور ننھال ہیں، تم نے بچپن گزارا، جوانی اور کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، تھکاوٹ آتی ہے، نیند آتی ہے، قضاء حاجت والے عوارضات تمہارے ساتھ لگے ہیں، تم شادیاں کرتے ہو، اولاد ہوتی ہیں، تمہارے سسرال شادیاں کرتے ہو، سسرال ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کی آگے شادی کرتے ہو تو تمہارے داماد ہوتے ہیں۔ یہ جس طرح انسانوں والی چیزیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں جی۔ یہ مطلب ہے مثلکم کا جی۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ ہاں، بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن نے جو بات کی ہے وہ بات ہم مان رہے ہیں، اس کا مطلب اور ہے، لیکن دوسرے لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں او جی حضور علیہ السلام کو تو اپنے برابر کا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات ہرگز نہیں ہے جی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں محمد بشر لا کالبشر کالیاقوت حجر لا کالحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، آپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا، جس طرح یاقوت ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں، باقی پتھروں سے وہ اعلیٰ اور افضل ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام بشر ہیں لیکن تمام بشروں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں جی۔ دیکھیے جی، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیں کہ بے شک میں بشر ہوں تم جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، امتیاز یہاں سے ہو جاتا ہے، مجھ پہ وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے بلند مقام پہ فائز کیا، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہے جی۔ اب جناب اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا خلاصہ ذکر فرمایا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوئی تو اس میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے نا جی، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، سود کے حرام ہونے کا ذکر ہے، کے حرام ہونے کا ذکر ہے، شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس وحی کے اندر، یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن اس وحی کی جو بنیاد ہے، جو ساری وحی کا خلاصہ ہے، جس کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ کوئی عبادت قبول ہے، کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ساری وحی کی جو بنیاد اور جو خلاصہ ہے اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے جی۔ وہ خلاصہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے آپ کو تو توحید کا ہیضہ ہو گیا اور کوئی چیز آپ کو آتی نہیں ہے، بس ہر وقت توحید توحید لگائی رکھی ہے۔ جناب آپ رب کا قرآن پڑھیں نا، پورے قرآن میں جتنا زور مسئلہ توحید پہ دیا گیا اتنا زور اور کسی مسئلے پہ نہیں دیا گیا جی۔ دیکھیے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اصحاب کہف بھی معبود نہیں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام بھی معبود ہو نہیں ہے، ذوالقرنین بھی معبود ہو نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی معبود ہو نہیں ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ دیکھیے سورت کا آغاز بھی توحید سے ہوا، سورت کا اختتام بھی توحید پہ ہو رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں کیا تھا؟ الحمدللہ، یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی۔ الحمدللہ، الوہیت والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، حاجت روا مشکل کشا صرف وہی ہے، الہ اور معبود صرف وہی ہے۔ سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا، اب اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو اس پہ استقامت دیں اور آخری وقت بھی اللہ یہ کلمہ سب کو نصیب فرمائی دیں۔ آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ شخص جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، یعنی یہ یقین ہے کہ ایک دن ہوگا رب کے سامنے میں نے حاضری دینی ہے، میری زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، جو حساب کتاب کو مانتا ہے، آخرت پہ جس کا عقیدہ ہے، اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔
اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اعتکاف بیٹھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات دے، نیکی کا کوئی کام بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، نیکی کے کام وہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر ایک بات دہرا دی، خیال رکھے وہ بندہ شرک نہ کرے، شرک کرے گا تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پھر جملہ دہرایا، ضروری شرط یہ ہے نیکیوں کے قبول ہونے کی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو بھی شریک نہ کرے، تب اس کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ اگر شرک آیا تو ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید پہ استقامت عطا فرمائے، آپ سب کے بیٹھنے کو، سننے کو اور اس ذوق شوق کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے استاذوں کی بھی صحت میں، عمر میں، علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرکز، اس مسجد، اس مدرسے کی رونقوں میں، بہاروں میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ کرے میں اور آپ کے استاد وہ دن دیکھیں کہ یہ پوری مسجد قرآن کے حلقے کے ساتھ کیوں بھری ہوئی ہو جی، اللہ وہ دن دکھائے دی۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت باقی کام آپ کے استاد کریں گے۔ ملکہ بالکی ہدہد ہو جائے، قرآن کی فضیلت پہ ہو جائے، یہ اسی عنوان پہ رسالت پہ ہو جائے۔ شیخ سارے ساتھی کچھ معاملات ہیں ذرا، ٹھیک اس وجہ سے اجازت چاہتا جی جی، آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں جی، لیکن کچھ ہے معاملات ہیں اور کچھ جو ہے وہ عبادات میں بھی سستی ہے، تو ہم چاہتے ہیں رمضان آخر میں ہے، کچھ رب کو راضی بھی کر لیں۔ اذا فرغت فانصب، یہ ہے نا جی سورہ علم نشرح، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بھی لکھا، درس و تدریس کرنے والوں کو اپنی عبادت کے لیے کچھ فارغ وقت بھی نکالنا ہے۔ تو پورا رمضان جو ہے وہ اسی طرح گزرتا گیا۔ دعا فرمائیں آپ میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا والے کام میں قبول کیے رکھیں، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ میری بھی، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائیں۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ، غائب کی دعا غائب کے لیے بہت قبول ہوتی ہے جی۔